السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ڈیلی روٹین۔ تو جی میں ناشتہ بنا رہی ہوں بیٹے کے لیے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، اس سے پہلے تیار کیا اسکول کے لیے، پھر اس کے لیے ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صحت دی، سکھ دیا، سکون دیا۔ اللہ مزید بھی دے، جو پریشانیاں رکاوٹیں ہیں سب ختم کریں سب کی۔ تو کچھ لوگ ہر وقت شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا دماغ نعمتیں دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید شکر کی دعوت اسی لیے دیتا ہے کہ شکر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے کا انداز بھی بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ ہمیں کھانا دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے۔ یہ شکر پڑا کریں کہ ہم جب صبح جاگتے ہیں تو اپنے پیروں پہ اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے اور رحم ہے۔ ہم ہسپتالوں میں دیکھیں تو کتنے لوگ بے بس بیچارے پڑے ہیں، نہ وہ اٹھ سکتے ہیں خود، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں پاؤں پہ سلامت ہیں۔ تو جی خیر، یہ میں نے آج یہ سوال خود سے ضرور پوچھیں کہ میں زیادہ کیا گنتی ہوں، نعمتیں یا شکایتیں؟ تو جی یہ میں ناشتہ بیٹے کو دے رہی ہوں۔ اسے ناشتہ دے کے میں نے اسکول بھیجا، پھر اس کی چائے بنا رہی تھی تو بلیک ہو گئی ہے، زیادہ ڈارک ہو گئی، تو پھر میں نے اسے دودھ ڈال کے دیا، اس میں دودھ ڈال کے دیا آل پر والا نا، ٹھنڈا۔ اسے اسکول بھیجا، اسکول بھیج کے پھر میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ ابھی ناشتہ میں بنا ہی رہی تھی کہ کام والی آ گئی میری، وہ بڑی خوش ہوئی، کہتی باجی شکر ہے آپ آ گئی ہیں، وہ آئی ہے، ملی ہے مجھے، ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر باتیں کرتے رہی ہے میرے ساتھ، کافی دنوں بعد ملی ہے نا، تو بڑی خوش تھی، کہتی شکر ہے باجی آ گئی ہیں آپ۔ تو جی یہ میں ساتھ ناشتہ بھی کر رہی ہوں اور میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا، ناشتہ ساتھ کر لوں گی، اس سے باتیں بھی کرتی رہی ہوں، ساتھ چائے بھی بنا لی ہے۔ تو جی یہ میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا، میں ناشتہ کر لوں، پھر میں گروسری کرنے جاؤں گی۔ میری ساری چیزیں ختم تھی جب سے میں آئی ہوں، جب ہم گئے تھے تب ہی ختم ہو گئی تھی ساری چیزیں، تو یہ میں گروسری کر کے آ گئی ہوں باہر سے۔
یہ بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں لی ہیں ضرورت کی کہ کچھ دن آسانی سے گزر جائیں. ہمیں اتنے کافی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہم لیتے. یہ بھی 3-4 ہزار کی آ گئی ہیں، سبزی بھی اور گروسری بھی، اور یہ جو شیمپو صابن ساری چیزیں ختم تھیں وہ ساری چیزیں لے کے آئی ہوں. اور کچن کی بھی کچھ چیزیں ختم تھیں وہ بھی لی ہیں. یہ جو میں چکن کو میرینیٹ کر رہی ہوں، میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اسے. چکن یہ ٹکا مسالہ میں لے آئی ہوں، یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر. 1 چمچ نمک ڈالوں گی، 1 چمچ سرخ مرچ، سب سوکھی دھنیا بھی ڈالی ہیں اور گرم مسالہ بھی. یہ جی ہے اس کے اندر وہ ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے. دہی بھی ڈالی ہے، 3-4 چمچ دہی کے ڈال کے نا میرینیٹ کر کے. یہ مکس کر کے میں رکھ دوں گی ڈھانپ کے فریج میں. یہ میں کل بناؤں گی، کل کا مطلب آج بناؤں گی. تو جی میرا بیٹا اسکول سے آ گیا تھا تو اسے میں نے سموسے میں لے آئی تھی اس کے لیے، اور ساتھ ٹینگ بنا دیا تھا، وہ اسے دیے اٹھا کے. کافی دن ہو گئے تھے ہم نے سموسے نہیں کھائے تھے، تو میں نے کہا چلو آج سموسہ ہی لے جاتی ہوں گھر. تو یہ ساتھ ٹینگ بھی بنا لی میں نے بیٹے کو دیا، وہ کھا لے گا. پھر یہ کچھ دیر ریسٹ کرے گا، سو جائے گا. اتنی دیر میں میری دوست کی بھی کال آ کے اس نے کہا کہ آ جائیں ملتے ہیں باہر. تو یہ جی اس کا بیٹا پیارا سا ماشاءاللہ، انہوں نے ہمیں پیزا کھلایا. مزے کا ہم نے پیزا کھایا، بہت مزیدار تھا. بہاری پیزا، بہاری پیزا. نام بھی الٹے نکلنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ ہم واپسی پہ راستے میں آ رہے تھے تو فرنیچر دیکھا میں نے وہاں پہ. ساتھ ہی میں نے گول گپے بھی لے لیے راستے سے کہ آج دل تھا گول گپے کھانے کا بھی، تو میں لیتی آئی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.